نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی شرع کی عدالت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ مقدمہ یہ تھا کہ میری زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس ہے جس کا مجھے علم ہوا ہے۔ یہودی کو حاضر کیا گیا اور قاضی نے کہا اپنے لیے 2 گواہ پیش کرو۔ سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں اور آقا کے حق میں غلام کی قبول نہیں، اس لیے آپ کا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی خاموشی سے عدالت سے باہر نکلے اور چلے گئے۔ کیا لوگوں کو سیدنا علی کی صداقت پر یقین نہیں تھا؟ کیا وہ امیر المومنین نہیں تھے جو جب چاہتے اور جس وقت چاہتے قاضی شرع کو اس کے عہدے سے برطرف کرتے تھے؟ کوفہ میں ایک بہت بڑا اجلاس بلاتے جس میں تمام مسلمانوں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے اور وہاں کہتے کہ میرے ساتھ کس قسم کی عدالتی بددیانتی کی گئی ہے۔ لیکن اس دن پاکستان نہیں بلکہ دنیا نہیں بلکہ عالمی دنیا کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں عدل اور قانون کی حکمرانی کا باب بند ہو جاتا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور دروازہ کھلا، اور وہ دروازہ یہ تھا کہ یہودی ایک دم اس کو دیکھ کے حیرت میں گم ہو گیا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جس معاشرے کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ قاضی گواہوں کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتا ہے اور صرف اس لیے فیصلے نہیں کرتا کہ وہ شخص امیر المومنین ہے، تو ایسے دین کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین حضرات، پاکستان کا عدالتی نظام آج جس دوراہے پہ کھڑا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عدالت کو آج تک کبھی وہ عزت توقیر اس لیے نہیں دی کہ ہمارے سیاستدان جو تھے وہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ جو ہے وہ بہت سیاسی ہے اور اس نے سیاسی جرائم میں حصہ لیا، لیکن اس دوران پاکستان کے ان سیاستدانوں کا کوئی شخص نام نہیں لیتا کہ جنہوں نے ایک راستہ ہموار کیا تھا اور ایک ایسی کیفیت پیدا کی تھی اور ایک ایسا خوف پیدا کیا تھا جس نے پاکستان کے عدالتی نظام کو مجبور کر دیا تھا۔ پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر جب گٹھ جوڑ کر لیتی تھی تو اپنے معاملوں کو مہر تصدیق کے لیے عدالت کے پاس بھیجا کرتی تھی۔ 1954 میں جب پہلی دفعہ غلام محمد نے اسمبلی توڑی تو اس نے اس کو توڑنے کے بعد 2 اہم کام کیے۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس وقت کے اہم ترین جرنلسٹ جن کا نام بڑی لوگ عزت سے لیتے ہیں، ZS سلیری صاحب، ان کو زیورچ میں بھیجا جو کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے، اور وہاں حسین شہید سہروردی جس کا نام بھی آج بڑی عزت سے لیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا جمہوریت پرست آدمی تھا، اور اس نے کہا کہ اس کو جا کے رام کرو اور کہو کہ میرے حق میں بیان دے۔ اس نے بیان دیا اور بیان یہ تھا کہ غلام محمد کا یہ عمل بالکل درست ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور شخص محمود علی قصوری کا نام لیا جو ہمارے آج کے سابقہ وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کے والد ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے 1973 کے آئین کو تیار کیا تھا۔ بہت بڑا نام، لیکن خورشید قصوری کو غلام محمد نے رام کیا اور اس نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن دس اسمبلی از اسٹیل، یہ اس میں سڑانڈ آ رہی ہے، یہ باسی ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو قائم ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، قائد اعظم کے زمانے میں قائم ہوئی تھی اور کتنے سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد عدالتی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے اور مولوی تمیز الدین اپنا مقدمہ لے کر جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی 2 اہم ترین شخصیات، 2 اہم ترین اداروں کو نمائندہ شخصیات، جن میں سے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان اور پاکستان کی سول بیوروکریسی کے سربراہ سکندر مرزا کو وزارتیں دے دی جاتی ہیں۔ ایوب خان وزیر دفاع بن جاتے ہیں اور سکندر مرزا جو ہیں وہ وزیر داخلہ۔
اور وزیر داخلہ یہ بیان دیتا ہے کہ عوام جو ہیں بدماشوں کو منتخب کر کے یہاں لے آتے ہیں اور ہمیں ان کا گند اٹھانا پڑتا ہے۔ مولوی تمیز الدین کا مقدمہ شروع میں سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس میں جیت جاتے ہیں، لیکن پھر جسٹس منیر جو ہیں وہ اس مقدمے کو خارج کرتے ہوئے اسی طرح جس طرح حسین شہید سہروردی نے کہا تھا کہ غلام محمد کا یہ عمل جائز ہے، ویسے ہی وہ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ کیا ہمارے ڈکٹیٹروں کو کبھی اس پاکستان کے سیاستدانوں کے جتھے میسر نہیں آئے جو ان کے ساتھ تھے؟ جس وقت ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تو اس کے مارشل لاء کے پہلے کیبنٹ پہلی کابینہ کے ارکان میں سے ایک نوجوان ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھا، اور یہ بھٹو جو تھا جس نے بعد میں آ کے پاکستان میں قائد عوام اور فخر ایشیا کہلانا تھا، اس بھٹو کی اٹھان یہ تھی کہ اس کو ایوب خان نے اپنا بیٹا بنایا، اور اس بیٹا بنانے کے ساتھ ساتھ اس شخص کو مسلم لیگ کنونشن کا سیکرٹری بھی بنا دیا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے فاطمہ جناح کے الیکشن کے مقابلے میں ایوب خان کے چیف پولنگ ایجنٹ کا کردار ادا کیا۔ کیا اس وقت لوگ موجود نہیں تھے؟ ایوب خان نے جب اپنا آئین ترتیب دیا تو اس کی اپوزیشن میں دو اہم ترین ارکان حضرت مولانا مفتی محمود اور اس کے ساتھ جسٹس افضل چیمہ تھے۔ ایوب خان کو ایک ترمیم کی ضرورت تھی کیونکہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا اس آئین کے مطابق، تو یہ دو ووٹ اسے میسر آئے کہ جنہوں نے ایوب خان کو بخوشی ووٹ دیے تاکہ اس کی آمریت مستحکم ہو سکے۔ اس کے بعد جب ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا تو اس کی ساری صورتحال، اس اقدامات کو مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے 8ویں ترمیم دی گئی، اور 8ویں ترمیم پر دستخط کرنے والے وہ تمام لوگ جو تھے وہ منتخب نمائندے تھے جو اس اسمبلی کے اندر آئے تھے۔ اس کے بعد نواز شریف کا تختہ الٹا گیا تو پرویز مشرف کی ان تمام تر حرکات و سکنات پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے 17ویں ترمیم دی گئی، اور وہ تمام کے تمام اراکین جو تھے وہ بھی اسمبلیوں میں آئے تھے اور لوگوں کا ووٹ لے کے آئے تھے۔ کیسے لوگ تھے، پوری کی پوری ایم ایم اے، تمام مذہبی سیاسی جماعتیں جن میں قاضی حسین احمد سے لے کے مولانا مفتی محمود تک سب شامل تھے، مولانا مفتی محمود کے بیٹے فضل الرحمان تک سب شامل تھے۔ پاکستان کی تاریخ اس وقت ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہے کہ جہاں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سیاسی مقدمات اور ہوتے ہیں اور جرم و سزا کی دنیا بالکل اور ہوتی ہے۔ کل پاکستان کی اسمبلی کے اندر ایک آواز بلند کی گئی، اور آواز ایک ایسے وزیر اعظم نے بلند کی جس کا پورا خاندان ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کے اندر ہمیشہ سے سرگرم عمل رہا، جو ضیاء الحق کی گود میں پروان چڑھے، اور جنہوں نے ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کی آمریت کے خلاف سینہ سے پر رہے ہیں۔ کل انہوں نے کہا کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کی اور دنیا میں کسی بھی عدالتی نظام کی اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی۔ یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا قتل جو ہے سو ووٹوں کے تحت ہوا تھا؟ نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ایک عام عدالتی پروسیجر کے تحت ہوا تھا۔ گواہ پیش ہوئے تھے عدالتوں کے اندر، اور عدالتوں کے اندر ان گواہوں پر جرح ہوئی تھی۔ بھٹو کو پاکستان کے بہترین ماہرین قوانین کی سہولت میسر تھی، وہ بڑے بڑے لائرز، وہ بڑے بڑے وکیل اس کے دفاع کرنے کے لیے موجود تھے۔ یہاں اسے پھانسی کی سزا ہوئی تو سپریم کورٹ میں مقدمہ گیا۔ سپریم کورٹ کے مقدمے کا دوران جب اس کو پھانسی کی سزا دینے لگے تو 7 میں سے 4 اور 3 میں اختلاف ہو گیا، لیکن کوئی یہ شخص نہیں کہتا تھا جج کہ اس نے جرم نہیں کیا۔ آدھوں نے کہا تخفیف کر دو، 4 نے کہا کہ اس کو سزا دے دی جائے، اور 3 نے کہا کہ تخفیف کر دی جائے۔ لیکن اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پھر نظر ثانی کی اپیل کی، اور اس نظر ثانی کی اپیل کے وقت تمام ساتھ کے ساتھ جج متفقہ طور پر اس کو پھانسی دینے کے لیے انہوں نے اس پروانے پر دستخط کر دیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے سیاستدان ضیاء الحق کی مسند کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔
بھٹو کو جس وقت سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا تو اس وقت کچھ وزراء نے حلف اٹھائے تھے، اور اس تقریب کے اندر ضیاء الحق کے ساتھ ایک طرف بابا جمہوریت نواب دادا نصر اللہ بیٹھے تھے اور دوسری جانب مفتی محمود اور میاں طفیل بیٹھے تھے۔ حلف اٹھانے والوں میں سے جاوید ہاشمی تھے، پروفیسر غفور تھے، محمود اعظم فاروقی تھے، پروفیسر خورشید احمد تھے، اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ، تمام پارٹیوں کے لوگ تھے کہ جنہوں نے حلف اٹھایا، یہاں تک کہ موجودہ خواجہ آصف کے والد محترم خواجہ صفدر بھی تھے کہ جو کبھی ضیاء الحق کی مجلس شورا کے سربراہ بھی تھے۔ جس دن 1 اپریل کو بھٹو کی بہن کی معافی کی سزا جو اس کی معاف کرنے کی جو اپیل ہے وہ بھٹو نے خارج کی، اس دن شام مفتی محمود صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم اب وزارتوں سے علیحدہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ بھٹو کو یہ سزا کیا سیاسی طور پہ دی گئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ احمد رضا قصوری کے ساتھ پولیس والوں کی کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ پولیس والوں کو اس نے قتل کیا ہوا تھا، نہ احمد رضا قصوری نے پولیس والوں کی کوئی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ کیوں انہوں نے 6 دفعہ اس پہ حملے کیے اور پھر آخرکار اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا؟ انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہماری اس شخص سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوان کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے I had enough of him، میں اس سے تنگ آ چکا ہوں، میں اس کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ مسعود محمود جس کو FSF کا سربراہ بنایا گیا تھا، اس نے بتایا کہ مجھے براہ راست حکم دیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا فیصلہ تھا کہ جس فیصلے کے اندر اس شخص کو سزا ہوئی تھی کہ جس نے براہ راست قتل کا حکم دیا تھا۔ مہروں کو سزا نہیں دی گئی تھی کہ جو ہمارے ہاں عمومی دستور بنایا جاتا ہے۔ اسی دوران جب یہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے، ایک اور شخص جو ہے وہ لندن سے اس نے گفتگو کی ہے۔ اس شخص کو 2018 کی دسمبر کے اندر ایک مقدمے کے اندر سزا سنائی گئی۔ یہ مقدمہ سیاسی مقدمہ نہیں تھا۔ اینٹی کرپشن کی عدالت نے اس سے پوچھا کہ آپ نے جو العزیزیہ اسٹیل مل جدہ میں لگائی ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ سرمایہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ شخص کوئی ثبوت نہ دے سکا اور اس کے بعد اس شخص کو 7 سال کے لیے قید کی سزا سنا دی گئی۔ پاکستان ہی نہیں، دنیا کی عدالتی تاریخ میں جرم و سزا کی کہانی میں اس شخص کو سب سے بڑا ریلیف دیا گیا۔ تمام تر متفقہ دساتیر اور وہ اقوام متحدہ کے چارٹر اس بات پر متفق ہیں کہ ایک قیدی کو بہترین سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے، لیکن جیل کے اندر انگلینڈ، امریکہ، فرانس سے ماہر ڈاکٹر جیل بلائے جا سکتے ہیں، لیکن قیدی امریکہ، فرانس اور عدالت نہیں اور انگلینڈ نہیں جا سکتا، مگر اسے بھیجا گیا۔ وہ شخص وہاں گیا اور ایک شخص کی ضمانت پہ گیا، جو شخص اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے۔ اس شخص کو وہاں بھیجا گیا جہاں سپریم کورٹ کا نہ سمن جاتا تھا، سپریم کورٹ کا نہ حکم نامہ جاتا تھا، نہ وارنٹ جاتے تھے۔ اس کے بعد اس شخص سے لوگوں نے ملنا شروع کیا۔ کیا پاکستان میں کسی مفرور شخص سے، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اسے مفرور ڈکلیئر کر دیا تھا، مفرور شخص سے کوئی شخص، میرے جیسا شخص ملتا یا ملاقات کرتا یا اس کے گھر میں وہ پایا جاتا تو کیا پولیس مجھے پکڑ کے نہ لے جاتی اور میرا پھرکس نہ نکال دیتی؟ لیکن کمال کی بات ہے اس پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں کی کہ وہ لوگ اس پاکستان کے عدالتی نظام کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سیاسی کیس بنائے گئے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اور جرم و سزا کی داستان کو جب تک علیحدہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ ملک درست نہیں ہو سکتا۔ اس کا شکار اس ملک کی سیاست نہیں ہے، اس ملک کے عوام ہیں۔ صرف ایک شہر کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پورے 30 سال کراچی شہر جو ہے بھتہ خوری کا شکار رہا، بوری بند لاشیں ملتی رہیں، لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا، لوگوں کو چوراہوں پہ، سڑکوں پہ مارا جاتا رہا، ان کے جسموں میں ڈرل کیے جاتے رہے، لیکن جیسے ہی ان کا مقدمہ عدالت کے اندر پیش ہوتا تھا وہ سب کہتے تھے چونکہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں اس لیے ہم سیاسی ہیں۔ یہ تمام تر مقدمات جو ہیں سیاسی ہیں، ان میں کوئی جرم اور سزا کا مقدمہ نہیں ہے۔
وہ لوگ منتخب ہو کر آتے رہے، عدالتوں میں گرجتے رہے، انہوں نے وہ مشہور 12 مئی کا واقعہ کیا جس میں شہر پورا قتل و غارت کا شکار ہو گیا تھا، اور جب عدالت لگی تو ان سب کے سب لوگ وہاں عدالت کو گھیر چکے تھے اور عدالت بند کر دی گئی۔ یہ پورے پاکستان کو مبہوث اور پورے پاکستان کو یرغمال بنانے کی صورتحال بن سکتی ہے اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا کہ جرم کی دنیا اور ہے اور سیاست کی دنیا اور ہے۔ جب تک ہم قتل کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، منی لانڈرنگ کرنے والے، پاکستان کے اندر لوگوں کا ریپ کرنے والے، اغوا پرائے تاوان کرنے والے سیاستدانوں کو علیحدہ کر کے ان پر مقدمات نہیں چلائے اور بتایا نہیں کہ تم وہ مجرم ہو، تم سیاستدان نہیں ہو، بھلے تم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے نمائندہ برکن کے اوپر ثابت نہ ہو سکتے، اور جب تک یہ صورتحال نہیں ہوتی اور جب تک ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتے، اس وقت تک اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔